ملک بھر میں مانسون بارشوں کا دھواں دار سپیل۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں موسلادھار بارش سے نظام زندگی درہم برہم۔ لین کی تعریف کے باعث کولو سے بھی قومی شاہراہ بند۔ سبت پور کے گوٹ نادر خان کھوسا میں سیلابی صورتحال۔ خیبر پختونخوا کے علاقے ٹانک میں چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق 3 زخمی۔ ندی نالوں میں سیلابی صورتحال کے باعث ٹانک جنوبی وزیرستان شاہراہ ٹریفک کے لیے بند۔ سیلابی پانی گرڈ اسٹیشن میں بھی داخل۔ لوور بیر کے ندی نالوں میں طغیانی۔ گلیشیئر پھٹنے سے چترال کے ندی نالوں میں سیلاب، درجنوں رہائشی مکانات تباہ۔ جنوبی پنجاب اور سندھ میں بارشوں کا سلسلہ جاری۔ دریائے سندھ توسا بیراج پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ روہڑی کینال میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ لاڑکانہ میں بارش سے سڑکیں زیر آب۔ حیدرآباد میں بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ مٹیاری میں بھی ہر جگہ پانی پانی۔ جام شوروں میں گھر کی چھت گرنے سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نواب شاہ اور گرد و نواح میں بارش، سڑکوں اور مارکیٹوں میں پانی جمع۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں آج گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش کا امکان۔ جنوب مغربی سمت سے 16 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ حزب اللہ نے لبنان سے اسرائیل پر راکٹوں سے حملہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شمالی اسرائیل کے قصبہ بیت الحلیل پر 25 منٹ تک راکٹ داغے گئے۔ درجنوں راکٹوں کو اسرائیلی میزائل ڈیفنس سسٹم نے مار گرایا۔ اسرائیل نے جواب میں جنوبی لبنان پر راکٹ داغے، متعدد گھروں کو نقصان پہنچا۔ امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ سویڈن نے بیروت میں سفارت خانہ بند کر دیا۔ میری بے قدری نہ کریں، مجھے احمق نہ بنائیں، کشیدگی کم کرنے کے لیے کام کریں، یرغمالیوں کی رہائی، جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات کریں۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کو شٹ اپ کال دے دی۔ نیتن یاہو نے فون پر جو بائیڈن کو کہا تھا حماس سے جنگ بندی کے معاہدے پر مذاکرات آگے بڑھا رہے ہیں، جلد دوبارہ وفد بھیجیں گے۔ گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم ہاؤس سے بیان میں کہا گیا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم امریکی سیاست میں مداخلت نہیں کرتے۔ توقع ہے امریکہ بھی اسرائیلی سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا۔ ایران کل تک حملہ کر سکتا ہے، امریکی اور اسرائیلی حکام نے خدشے کا اظہار کر دیا۔ امریکی میڈیا نے امریکی اور اسرائیلی حکام کے حوالے سے کہا ہے کہ ایران کل صبح سے پہلے اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ سربراہ امریکی سینٹرل کمانڈ جنرل کارل مشرق وسطی کے دورے پر ہیں، جہاں وہ خطے میں کشیدگی کے خاتمے پر بات کریں گے۔ اسرائیلی فوج کا پھر الاقصی اسپتال پر حملہ، خیموں پر بمباری کے بعد آگ لگ گئی، 3 فلسطینی شہید 18 زخمی۔ جبالیہ میں اسرائیلی بمباری میں 4 فلسطینی شہید، دیر البلا میں حملوں میں 3 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ مغربی کنارے پر اسرائیلی فوج کی پرتشدد کارروائیاں جاری، اسرائیلی فوج مغربی کنارے میں طبی عملے پر 1000 سے زائد حملے کر چکی۔ پرائم منسٹر صاحب الٹے سیدھے بیانات دینے کے بجائے سنجیدگی سے اس مسئلے کو لیجئے۔ آپ یہ شاید چاہتے ہیں کہ ہم پرتشدد ہو جائیں، تصادم اور تشدد ہماری طرف سے نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے عوام کو ان کا حق نہیں دیا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ مری روڈ سے آگے بڑھنے کا آپشن تو ہر وقت موجود ہے۔ مہنگی بجلی اور ٹیکسز کے خلاف جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنے کا 10واں روز۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا، جیسے جیسے دھرنا طویل ہوگا حکمرانوں کی چیخیں نکلیں گی، مطالبات نہ مانے گئے تو ڈی چوک جانے کا آپشن موجود ہے۔ پرامن سیاسی مزاحمت کی نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ جماعت اسلامی کا کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر بھی دھرنا، حافظ نعیم شریک ہوں گے۔ گورنر سندھ نے دھرنے کے شرکاء کو چائے اور پانی بھجوایا، مظاہرین کا خیال رکھنے کی ہدایت کی۔ کہتے ہیں بزرگوں اور مریضوں کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں۔
کرپشن کی روک تھام کے لیے بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مشاورت سے کمیٹی بنا دی. کمیٹی وزیر اعلیٰ سمیت وزراء کی کارکردگی کی نگرانی کرے گی. کمیٹی گڈ گورننس کے لیے شکایات کا جائزہ لے گی اور سفارشات مرتب کرے گی. رہنما پی ٹی آئی قاضی انور کہتے ہیں کمیٹی کا مقصد محکمہ اینٹی کرپشن کا دائرہ اختیار بڑھانا ہے. کمیٹی میں شاہ فرمان سینئر قانوندان قاضی انور اور مشیر احتساب مصدق عباسی شامل ہیں. پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینا عدالت کا اپنا تخلیق کردہ ریلیف ہوگا. آرٹیکل 51, 63 اور 106 معطل کرنا اور آئینی دائرہ اختیار سے باہر جانا ہوگا. پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنے کے کیس میں سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے اختلافی نوٹ جاری کر دیا. لکھا کوئی ریاستی ادارہ ایسے عدالتی حکم کا پابند نہیں جو آئین سے مطابقت نہ رکھتا ہو. پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی حکم نہیں. الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کی روشنی میں مخصوص نشستیں سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی. 15 دن کا دورانیہ ختم ہونے کے باوجود اکثریتی فیصلہ جاری نہیں ہو سکا. سپریم کورٹ میں فیصلہ جاری ہونے تک پی ٹی آئی فریق نہیں تھی. 80 اراکین اپنا موقف تبدیل کرتے ہیں تو یہ ان کے اپنے حلف کی خلاف ورزی ہوگی. ڈکیتیوں میں ملوث 2 ملزمان کراچی کے اسپارکو روڈ سے گرفتار. محمد علی اور محمد واجد سے اسلحہ، موبائل فون، چھینی ہوئی موٹر سائیکل برآمد. ترجمان رینجرز کا کہنا ہے ملزمان نے 100 سے زائد ڈکیتیوں کا اعتراف کر لیا. گرفتاری کے لیے رینجرز اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کی. صفورہ ساوی ٹاؤن روڈ پر پولیس مقابلہ، زخمی سمیت 3 ملزمان گرفتار. ملک بھر میں یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے. یہ دن بہادری کی داستانیں رقم کرنے والے شہید کمانڈنٹ ایف سی صفور غیور کی شہادت سے منسوب کیا گیا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا قانون کی حکمرانی، شہریوں کی حفاظت کے لیے پولیس شہداء کی قربانیاں بے مثال ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا پولیس شہداء کی لازوال قربانیاں اثاثہ ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. کبیر والا میں رشتے کے تنازع پر سوتیلے بھائی نے اپنے 2 بھائیوں کو قتل کر دیا. پولیس کا کہنا ہے ملزم منیر احمد نے ایک بھائی پر فائرنگ کی اور دوسرے پر چھری سے وار کیے. ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. بھارت کے غیر قانونی اقدام کے خلاف کل مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ منایا جائے گا. سری نگر اور مقبوضہ کشمیر کے دیگر علاقوں میں پوسٹرز لگا دیے گئے. کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان کا کہنا ہے بھارت کے 5 اگست کے 2019 کے غیر قانونی اقدام کو مسترد کرتے ہیں. مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت چھینے کے بھارتی اقدام کے خلاف پاکستان میں بھی یوم استحصال منایا جائے گا. مذاکرات نہیں ہوں گے، حسینہ واجد استعفیٰ دو. بنگلہ دیش میں طلبہ نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی. طلبہ کا کہنا ہے مظاہرے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک حسینہ واجد اور ان کی حکومت مستعفی نہیں ہو جاتی. ڈونلڈ ٹرمپ کا 10 ستمبر کو کملا ہیرس کے ساتھ صدارتی مباحثے سے انکار. ٹرمپ کا کہنا ہے بائیڈن کی دستبرداری کے اعلان کے بعد دوسرا مباحثہ ختم ہو گیا. ڈونلڈ ٹرمپ 4 ستمبر کو کملا ہیرس کے ساتھ فاکس نیوز پر مباحثے کے لیے تیار. کملا ہیرس کا پہلے سے طے مباحثے کے لیے اصرار. پیرس اولمپکس میں پاکستانی شوٹر جی ایم بشیر ان ایکشن 25 میٹر ریپڈ فائر پسٹل ایونٹ میں حصہ لے رہے ہیں. ٹینس ایونٹ کا گولڈ میڈل ہوگا کس کے نام؟ نوواک جوکووچ اور کارلوس الکراز دوپہر 3 بجے آمنے سامنے ہوں گے. پیرس اولمپکس میں سینٹ لوشیا کی ایتھلیٹ نے ریکارڈ بنا دیا. جولی الفریڈ نے خواتین کی 100 میٹر ریس 10.72 سیکنڈز میں جیت کر سونے کا تمغہ حاصل کیا. میڈلز ٹیبل پر 16 گولڈ، 12 سلور، 9 برونز میڈل کے ساتھ چین کی پہلی پوزیشن. امریکہ 14 طلائی تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر. تمام مقابلے دیکھیے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست. سندھ پہلا صوبہ ہے اس نے تیزی سے کام کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کو کمپلیشن پہ فروشن پہ لے آئے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اگلے کچھ ہفتوں میں
ये डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। इस वक्त जो हम सिस्टम्स दे रहे हैं उससे एक पंखा, 3 बल्ब और एक बैटरी जो मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए काम आएगी, ये एक सिस्टम हम हर घर में दे रहे हैं। सिंध हुकूमत का वर्ल्ड बैंक के ताउन से सोलर प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। सिस्टम कम आमदनी वाले खानदानों को सब्सिडी पर फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा के तहत कम आमदनी वाले घरानों को 2 लाख का सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी कहते हैं पहले मरहले में 9000 सोलर पैनल्स का ऑर्डर दे दिया है जो 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को दिए जाएंगे। और आज़ादी का महीना आते ही जश्न मनाने की तैयारियां। शहर शहर सब्ज़ लाली परचम, बैजेस, झंडियों के स्टॉल सज गए। बच्चे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ। यौम आज़ादी मनाने के लिए पुरअज़्म।